ضرورت ہے تو وہ ہم کیسے پوری کریں. دوسری بات یہ کہ یہ ٹیسٹ کہاں پہ ہوگا، پلیز یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. لیکچر آج ہمارا سیکنڈ ڈیمو لیکچر ہے. ایک محترمہ نے سوال بھی کیا ہے، پہلے ہم اس کو ایڈریس کریں گے، پھر ہم اپنے سیشن کی طرف موو کریں گے کہ کون کون اس کے لیے ایلیجیبل ہے، ڈاکومنٹیشن کیا ریکوائر ہوگی، کہاں پہ ٹیسٹ ہوگا. اس کے لیے کل بھی ہم نے جو ہمارا کل سیشن ایک ہوا تھا اس کے اینڈ پہ ہم نے بات کی تھی. اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو ہے وہ جنوری یا فروری 24 میں یہ ٹیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے. اب کہاں پہ ہوگا، کون اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرے گا، اس پہ ایک دفعہ پھر ہم بریفلی بات کر لیتے ہیں ابھی، تاکہ جن کو اس حوالے سے جو بھی کنفیوژن ہے وہ ان کی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. میں ایک سلائیڈ ڈسپلے کرنے لگا ہوں. ایک پکچر سکرین پہ نظر آ رہی ہے جی، یہ ایڈورٹیزمنٹ فار دا ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ سیبا ٹیسٹنگ سروسز کی. جی جی سر. اچھا، اس میں نا جو لاسٹ ٹائم انہوں نے جو اس کے لیے ریکوائرمنٹ مانگی تھی وہ یہ تھی کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ابھی ٹیچنگ جاب میں نہیں ہیں اور وہ ٹیچنگ لائسنس لینا چاہتے ہیں، تو ان کے انہوں نے کہا تھا کہ ماسٹر کوالیفیکیشن ہو، ساتھ میں بی ایڈ 4 سال والی یا 2.5 سال والی، یہ ضرورت تھی. اور جو ان سروس ٹیچر کمیونٹی تھی، چاہے وہ پی ایس ٹی تھے یا ای ایس ٹی تھے، میجورٹی پی ایس ٹی نے یہ ٹیسٹ دیا ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں دیا کہ یہ شاید ای ایس ٹیز کے لیے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ پی ایس ٹیز کے لیے ای ایس ٹی سے زیادہ امپورٹنٹ تھا یہ ٹیسٹ. ای ایس ٹیز کے لیے جو آگے ٹیسٹ آئے گا ایس ایس ٹی والا، تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ انہوں نے پروموٹ ہو کے ایس ایس ٹی میں جانا ہے نا. تو اب جو ان سروس ٹیچر تھے ان کے لیے کوالیفیکیشن منیمم ماسٹر ڈگری اور بی ایڈ 4 سالہ یا 2.5 سالہ یا پھر ایم ایڈ ڈگری ہو یا ایم اے ایجوکیشن، ان چاروں میں سے کوئی ایک پروفیشنل ڈگری ہو، اور ان کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. کتنے سال کا؟ 3 سال کا. یہ ریکوائرمنٹ تھی لاسٹ ایئر جو ٹیسٹ ایس ٹی ایس نے سیبا ٹیسٹنگ سروس نے کنڈکٹ کیا تھا، یہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی. ٹیسٹ کون سی ایجنسی کنڈکٹ کرے گی؟ سیبا ٹیسٹنگ سروسز کنڈکٹ کرے گی. سیبا کی سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اور ٹیسٹ سینٹر کہاں پہ بنیں گے یہ اب کنفرم نہیں ہے کہ کہاں پہ بنیں گے. اگر دیکھیں نمبر آف اسٹوڈنٹ ایک سینٹر پہ ہوتے ہیں 50، تو وہاں سینٹر اسٹیبلش نہیں کرے گا سیبا کبھی بھی. تو ہوپ فلی 2 یا 3 سینٹر پورے صوبے کے اندر آپ کے ہوں گے، اور پاسبل ہے کہ ایک ہی ہو اگر نمبر آف کینڈیڈیٹس کم ہوئے تو. اس ٹیسٹ کی امپورٹنس کا اندازہ ہم کہاں سے لگا سکتے ہیں، اس پہ بھی ہم مختصر سی بات کر لیتے ہیں سیشن کے سٹارٹ میں ہی، کہ یہ ٹیسٹ کس پوسٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ان فیوچر اس کے بغیر کیا کوئی بھی ٹیچنگ جاب مل سکتی ہے. تو سمپل سا جواب ہے نہیں. نیکسٹ ٹائم جب بھی گورنمنٹ جاب آئے گی سندھ کے اندر، پروونس سندھ کے اندر، تو یہ مینڈیٹری ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیونکہ انہوں نے ساتھ کنڈیشن رکھ دینی. اب دیکھیں نا، پی ایس ٹیز کے لیے جو بندہ لائسنس والا ہے وہی آ کے ٹیسٹ دے سکتا ہے، ٹیسٹ میں بیٹھ سکتا ہے، اپلائی کر سکتا ہے. کیسے؟ یہ بات میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا کہیں، نو. یہ دیکھیں ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ای ایس ٹی جو ڈائریکٹ ریکروٹ ہوں گے، تو 30% بائی انیشیل اپوائنٹمنٹ جو ڈائریکٹ ریکروٹ ہوں گے ان کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ بائی اسٹیڈا. ٹھیک ہے. اسٹیڈا کا ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ یہی جو آپ کا ہے ایس ٹی ایس جو سیبا ٹیسٹنگ ایجنسی لے رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مینڈیٹری ہے. سینئر ارلی چائلڈہڈ ٹیچر بی ایس 16 اس کے لیے بھی. تو یہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پر ان ٹیچرز کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہماری پروموشن ہو، ہم پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی یا ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی پہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ ٹیسٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ دینا چاہیے سب کو. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سندھ میں جو ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ پی ایس ٹیز کا نیکسٹ فیز کا جو ہونے جا رہا ہے، تو اس میں کون کون جو ہے وہ اپلائی کرے گا یہ ہم نے بات کر لی ہے. کر سکتا ہے ان سروس والا بھی کر سکتا ہے، فریش بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں 60% جو پورشن ہے وہ پیڈاگوجی کا ہے، اور
40% جو ہے وہ آپ کے اپنے سبجیکٹ ہیں پرائمری لیول کے، مڈل لیول کے ٹیچنگ والے. آج ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کریں گے. یہ 4 لیکچر جو آپ کے 5 کمپوننٹس ہیں آپ کے پیڈاگوجی کے 60% پورشن میں، اور اس میں CRQs کویسچن ہوں گے، یعنی MCQs نہیں ہوں گے جس طرح ہم پیراگراف کی شکل میں جواب لکھتے ہیں اس طرح کے آنسر آپ کو لکھنے ہوتے ہیں. انسٹرکشنل اپروچز اینڈ اسٹریٹجیز، کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجی، اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر سینٹرڈ انسٹرکشنل اپروچز، افیکٹو کویسچننگ اسٹریٹجی. یہ ٹوٹل 6 ایریاز ہیں یونٹ نمبر 1 کے. ان میں سے ایک کو کل ہم نے ایک پارٹ اس کا ٹچ کیا تھا. آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجیز. کوآپریٹیو لرننگ بیسیکلی ہم بات کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی ٹیچنگ اور لرننگ کی، بلکہ ہم سٹارٹ سے ہی بات کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کوآپریٹیو لرننگ پہ جائیں. تو ہم شروع سے ہی پہلے ہی کمپوننٹ سے بات کرتا کہ اس کو سمجھنا، کل اس کو ڈسکس کر لیں گے، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. انسٹرکشنل اپروچز اینڈ اسٹریٹجیز. انسٹرکشنز ٹیچنگ کس کو بولا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن آنی چاہیے. آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، ویسے سمجھنے کے لیے ہے. ایجوکیشن از ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، جو مہارتیں سیکھتے ہیں، جو اقدار ہم اپناتے ہیں، جو بلیوز ہوتے ہیں، ہمارے عقائد ہوتے ہیں، جو ہماری عادات ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کا نام، علم کو، مہارتوں کو، اقدار کو، بلیوز کو، عقائد کو اور عادات کو سیکھنے کا نام ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ. یہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، ویسے آپ کو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن آنی چاہیے. واٹ از مین بائی انسٹرکشن یا ٹیچنگ؟ ٹیچنگ یا انسٹرکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹیچر ہے، بورڈ بک کا یوز کر رہا ہے. یہ بھی ایک ٹیچر ہے، ایکٹیویٹی سینٹر ٹیچنگ لرننگ میتھڈ یوز کر رہا ہے. یہ لیکچرنگ کر رہا ہے اور یہ ایکٹیویٹی سینٹر میں انوالو ہے ٹیچنگ میتھڈولوجی میں. تو ٹیچنگ ہے کیا؟ دا پروسیس آف امپورٹنگ نالج، اسکلز، ویلیوز اور انفارمیشن. ابھی ہم نے بات کی ہے کیا ہے، ایکوزیشن. تو یہ دیکھیں، میرے پاس ایک علم ہے، آپ کے پاس ایک علم ہے، آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے. کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ تھرو ٹیچنگ ہوگا. اب دیکھیں، میں جو چیزیں انفارمیشن، نالج، ویلیوز آپ کو بتا رہا ہوں، سکلز، ٹیچنگ سکلز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر رہا ہوں، یہ بھی ایک ٹیچنگ ہے، کیونکہ جو علم میرے پاس ہے وہ میں آپ تک امپارٹ کر رہا ہوں. یہ چیزیں ساری سیکھنے کا نام ایجوکیشن ہے. یہ کس طریقے سے سکھائی جاتی ہیں اس کا نام ٹیچنگ ہے. ٹھیک ہے، دا پروسیس آف امپورٹنگ نالج. اب میں آپ کو نالج بتا رہا ہوں، سکلز بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ویلیوز اور انفارمیشن دے رہا ہوں. کس حوالے سے؟ لائسنس یا ٹیچنگ سکلز یا ٹیچنگ پروفیشن کے حوالے سے. تو اسی طرح جب بھی، جہاں بھی، جو بھی لوگ کسی سکل بندے سے کچھ انفارمیشن، کچھ سکل سیکھتے ہیں، تو وہ بیسیکلی لرن کر رہے ہوتے ہیں. جو ان کو سکھا رہا ہوتا ہے وہ ٹیچ کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو بندہ ہے، یہ حضرت ٹیچر ہیں اور یہ لرنر ہیں. یہ ٹیچنگ کر رہا ہے، یہ لرننگ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ٹیچر ہیں. تو ڈیفینیشن دیکھیں، دا پروسیس آف امپارٹنگ نالج، اسکلز، ویلیوز اور انفارمیشن ٹو ادر ٹپیکلی ان اسٹرکچرڈ اور سسٹمیٹک مینر. ایک منظم ماحول کے. اب دیکھیں، آپ کا ایک ڈیمو لیکچر آج ہونا تھا، تو اس کا لنک ہے، اس کے لیے ایک ایپ موجود ہے، اس کا ایک نوٹس موجود ہیں، ٹائم ہم نے فکس کیا ہوا ہے. تو ہر چیز سٹرکچرڈ ہے. تو ٹیچنگ نارملی کا کیا ہوتی ہے؟ ایک سٹرکچرڈ سیٹنگ میں ہوتی ہے. اٹ انوالوز دا ٹرانسفر آف نالج فرام اے ٹیچر ٹو اے لرنر ود دا گول آف فیسیلیٹیٹنگ لرننگ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو ٹیچر سے بچوں تک نالج کا ٹرانسفر اس مقصد کے لیے کہ بچوں کو لرننگ میں، سیکھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹیچنگ کہلاتی ہے. جی سر پلیز سلائڈ چینج کر دیں. سلائڈ چینج نہیں ہوئی؟ سلائڈ چینج کر. کون سی سلائڈ شو ہو رہی ہے؟ فرسٹ ہی ہو رہی تھی سر آپ کی. اچھا چلے، میں انڈیکس. سوری. آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی 6 موٹر ویز اس پہ مرمت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے نیٹ ورک ایشو ہے. پتہ ہے نا اس بات کا؟ تو نیٹ ورک کا پرابلم پورے پاکستان میں ہے. تو یا شارک کبھی اس کو کاٹ لیتی ہے ہماری وائر کو، کیبل کو. اب شو ہو رہی ہے جی ٹیچنگ والی سلائڈ؟ جی ہو رہی ہے اب. ٹھیک. تو یہ میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ یہ ٹیچر ہیں، یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ٹیچنگ کریں، یہ لرننگ کریں. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. نیکسٹ سلائڈ بتائیے گا. نیچر آف ٹیچنگ والی شو ہوئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی، نیچر آف ٹیچنگ والی سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ نو سر، ٹیچنگ انسٹرکشنز آ رہی ہے. اچھا جی اب آ رہی ہے. چلیں. تو یہ آگے ہے کمپوننٹس. نیچر
بیسیکلی ٹیچنگ کے تین کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک استاد ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور ان کے درمیان سبجیکٹ میٹر. سبجیکٹ میٹر میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں وہ بکس آ جاتی ہیں، ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، کلاس ورک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسائنمنٹس آ جاتی ہیں، یعنی جو ٹیچر نے پڑھانا ہے سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو تین کمپوننٹ، بکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم ایک براڈر ٹرم میں سبجیکٹ میٹر یہ یوز کرتے ہیں. ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر انسٹرکشن یا ٹیچنگ کے یہ تین کمپوننٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تین. اب ان میں سوال آپ سے یہ پوچھا جائے، آپ سے ٹیچنگ کی ڈیفینیشن تو صاف ظاہر پوچھی نہیں جانی ہے، پوچھی جائے تو سمپل ہے. آپ سے اس طرح کے سوال پوچھے جانے ہیں کہ نیچر آف ٹیچنگ یا نیچر آف انسٹرکشن جو ہے یہ کتنے کمپوننٹ کا پروسیس ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ کون سا ہے اور کیوں ہے، ایگزامپل کے ساتھ بتائیں. اب دیکھیں تین کمپوننٹ ہیں، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر. تو موسٹ امپورٹنٹ کیا ہوا؟ اسٹوڈنٹ ہے. ٹیچر بھی سب کچھ تیار ہو کے آ رہا ہے اس بچے کے لیے، سبجیکٹ میٹر بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہی کویسچن اگلی سلائیڈ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو بتائیے گا. آ رہی ہے جی کویسچن والی سلائیڈ؟ جی. واٹ آر دا تھری نو کمپوننٹس سر. آف ٹیچنگ؟ جی یہ نہیں آ رہی نظر؟ ابھی ہو رہی ہوگی شو. جی. یس سر، ہو رہی ہے تو. What are the three components of teaching? Which one is more important? Teaching کے ابھی ہم نے پڑھے ہیں تین کمپوننٹ ہیں، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سبجیکٹ میٹر. While all the three components are essential, the student are often considered the most important focal point because they are the ones receiving and processing the information. If the student are not engaged or ready to learn, even the best teacher and the most compelling content may not lead to effective learning. That said, a balance of all three, teacher, student and subject matter, is crucial for optimal teaching and learning outcomes. اگر میں کہوں کہ اس کی ایگزامپل دیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہے اس نے پراپر لیسن پلان تیار کیا ہوا ہے، بٹ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس محنت کو یا اس لیسن پلان سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب ان کی نیڈ سیٹسفائی نہیں ہو رہی. تو ٹیچر کی جو جتنی بھی اسٹرگل ہے وہ ڈپینڈ کرے گی اسٹوڈنٹ کی نیچر پہ، نیڈ پہ، ٹھیک ہے، ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز پہ کہ کس طرح کا نالج یا کس طرح کی ٹیچنگ سے وہ بہتر سیکھیں گے. سبجیکٹ میٹر ہے، کون سا کانٹینٹ ہے جو بچے کا ایج اپروپریٹ ہے. تو اس کے لیے اگر ایک کریکولم بنایا گیا 5th کلاس کی میتھ کا ایڈیشن کا، جو اس طرح سے اس میں کویسچن شامل کیے جو ان کی لیول کے نہیں ہیں بچوں کے، 5ویں کے بچوں کے، تو اوبویس ہی بات ہے بچے لرن نہیں کر پائیں گے. تو یہ تین کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے وٹ آر دا کوالٹیز آف گڈ ٹیچنگ اور انسٹرکشن. ایک اچھی ٹیچنگ کی کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ یہ سوال آ سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکسپلین ود ایگزامپل، ٹھیک ہے، کہ واٹ آر دا کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر یا واٹ آر دا کوالٹیز آف گڈ انسٹرکشن، وچ انسٹرکشن از ناؤن ایز کوالٹی ٹیچنگ یا کوالٹی انسٹرکشن. اس طرح سے سوال آ سکتا ہے. اب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ کوالٹی کس کو کہتے ہیں. کوالٹی یہ ہے، مثال کے طور پر میں کچھ کپڑے لیتا ہوں، جوتے لیتا ہوں، ویسٹ کوٹ، گھڑی لیتا ہوں، لیپ ٹاپ، موبائل لیتا ہوں، تو مجھے وہ چیزیں چاہیے، اس میں وہ خصوصیات چاہیے جو میں چاہ رہا ہوں. مثال کے موبائل میں لے رہا ہوں تو اس میں وہ فیچر موجود ہونے چاہیے جو میری ضرورت ہے، ٹھیک ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی لیپ ٹاپ چینج کیا ہے تو میرے پاس آلریڈی 2 تھے لیکن مجھے تیسرے کی ضرورت تھی، وہ دونوں اس طرح سے کام نہیں کر رہے تھے. تو میں نے یہ جب بھی جس کے پاس سے میں گیا ہوں لینے، میں نے اسے اسپیسیفیکیشن بتائی کہ مجھے یہ چیز چاہیے کہ میں نے آن لائن کلاسز لینی ہوتی ہے، میں نے میرا لیپ ٹاپ مسلسل 10 سے 12 گھنٹے روزانہ چلنا ہے. تو اس اسپیسیفیکیشن کا اب جس بندے نے مجھے یہ لیپ ٹاپ دیے میں اس سے سیٹسفائی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوالٹی میں ڈیمانڈ کر رہا تھا، جو فیچر، جو خصوصیات اس لیپ ٹاپ کے اندر میں ڈیمانڈ کر رہا تھا وہی مجھے ملی ہے، تو میں کہوں ہاں اس لیپ ٹاپ کی کوالٹی ہے. اسی طرح میرے بچے کو، میرے اسٹوڈنٹ کو وہ انسٹرکشن، وہ ایگزامپلز، وہ لیسن پلاننگ، وہ ٹیچنگ میتھڈ جو اس کی ضرورت کے مطابق ہے، جو اس کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پرووائڈ بھی کر رہے ہوں اور اس کی نیڈز کو بھی وہ فلفل کر رہا ہو، وہ میتھڈ، وہ ٹیکنیکس، وہ آپ کی انسٹرکشنز، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن ہوگی. تو اس کے لیے ٹیچر کو کیا ہونا پڑے گا؟ ٹیچنگ کے لیے سب سے پہلے تو اس کی پریپریشن اچھی ہونی چاہیے، ویل پریپیئرڈ ہو، بچوں کو وہ ایگزامپل سے موٹیویٹ کرے، اس کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ، ریپو اسٹرانگ ہونا چاہیے،
وہ بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ خود انفارمیشن، ٹھیک ہے، لیٹسٹ انفارمیشن اسٹوڈنٹ کو دے بھی صحیح، اور ان کو اس قابل بنائے کہ بچے خود ڈسکور کریں، ایکسپلور کریں انفارمیشن کو. اس کی ٹیچنگ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ ہونی چاہیے یا سمپل ٹو کمپلیکس موو کرے وہ. اس کی ٹیچنگ کے اندر اسٹوڈنٹ انوالو ہوں. وہ فلیکسیبل اور انکلوسیو ہونی چاہیے. فلیکسیبل سے مراد یہ ہے کہ میں ایک میتھڈ سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کہتے ہیں سر ابھی بھی سمجھ نہیں، 2 دفعہ بھی نہیں آئی، تو ٹیچر یہ کہے کہ اور میں تو اور کسی طریقے سے آپ کو نہیں سمجھا سکتا. یہ ہوگی ریجیڈیٹی. فلیکسیبلٹی کیا ہوگی؟ وہ اپنا میتھڈ چینج کر لے گا. انکلوسیو ہونا چاہیے کہ سارے بچوں کو شامل کرے اپنی ٹیچنگ کے اندر. لرنر بیسڈ انسٹرکشن ہونی چاہیے، اس کی انسٹرکشن بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ ہو. اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹیز اور ٹاک ٹائم اس میں زیادہ ہو. انکوائری بیس ہو، ایکٹیو پروسیس ہو، ٹھیک ہے، لرنر انگیج ہوں اس کے اندر، اور ریلیونٹ ہو. اس کی ٹیچنگ بچوں کی نیڈز کے، ان کے کانٹینٹ کے ریلیونٹ ہو، پرپز فل ہو. یہ وہ کچھ خصوصیات تھیں جو ایک اچھے ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے. یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ایک اچھی ٹیچنگ کی کون کون سی خصوصیات ہیں. تو یہ ویسے تو بہت ساری ہونی چاہیے، لیکن یہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک سمری ہے گڈ ٹیچنگ کوالٹی کی. پیڈاگوجی، اینڈراگوجی، سائبرگوجی، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پیڈاگوجی اور اینڈراگوجی میں کیا ڈفرنس ہے اور ہم کس سے ڈیل کرتے ہیں؟ ہم پیڈاگوجی سے ڈیل کر رہے ہیں. یا جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا یا جو آپ نے فیوچر میں پڑھانا ہے اسکول لیول پر، تو یہ ساری کی ساری پیڈاگوجی ہے. سوکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹوٹل اینڈ الیگزینڈر، یہ 4 جو گریک ایجوکیشنسٹ تھے. پہلے 3 ایجوکیشنسٹ ہیں، چوتھا جو ہے وہ ایک وریر تھا. تو ان کا بڑا کی رول ہے ایجوکیشن کے اندر. تو جو ان سب کا دادا ابو ہے اس کا نام تھا سقراط. تو سقراط نے سب سے پہلے یہ ٹرم یوز کی پیڈاگوجی. پیڈاگو کا مطلب ہوتا ہے بوائز اور ایگو کا مطلب لیڈر. تو چھوٹے بچوں کو پڑھانا پیڈاگوجی کہلاتا ہے. یہ آسان ہوتا ہے، اس میں بچے ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس میں ٹیچر جو ہے وہ میجر سورس آف انفارمیشن ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو انگیج بھی کر سکتا ہے ڈسکوری میں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ریلائی کرتے ہیں اپنے استاد کے اوپر. پیڈاگوجی ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن ہوتا ہے. اس کے برعکس ہوتا ہے اینڈراگوجی. تو اینڈراگوجی میں کیا ہوتا ہے؟ اڈلٹس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. جیسے بڑے ہمارے 4 بندے اکٹھے ہو گئے کہیں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں کسی ڈیرے پر، وڈیرے کے پاس. تو یہ اینڈراگوجی. میلکم نولز نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی اینڈراگوجی. اینڈراگوجی میتھڈ آف ٹیچنگ فار اڈلٹس. اڈلٹس کے لیے جو ٹیچنگ کی جاتی ہے اس کو اینڈراگوجی کہتے ہیں. یہ ٹرمز ہیں، ان کا انٹروڈکشن صرف دینا تھا. کویسچن آ سکتا ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پیڈاگوجی اینڈ اینڈراگوجی. پیڈاگوجی اور اینڈراگوجی میں ڈفرنس کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ پیڈاگوجی ایک سائنس ہے، ایک آرٹ ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو اس میں اسٹرکچر انوائرمنٹ چاہیے، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی چاہیے. اس میں ٹیچر کی کوالیفیکیشن، اس کے پاس اچھی ڈگری، اس کے پاس اس سبجیکٹ کا نالج، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اینڈراگوجی میں یہ ہوتا ہے کہ اڈلٹس کو پڑھانا ہوتا ہے. تو اڈلٹس ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، تو ان کی ایج آلموسٹ سملر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا بیسک ڈفرنس ہے جو پہلے ہم نے پڑھا، لیکن اس کو بھی ریڈ کر لیتے ہیں. Pedagogy and andragogy refers to the different approaches in the field of education primarily distinguished by the age and the characteristics of the learner. تو اس میں پرائمری ڈفرنس کیا ہے؟ ایج اینڈ کریکٹرسٹکس. تو جو پہلا ڈفرنس ہے کہ پیڈاگوجی چلڈرن کے لیے ہوتی ہے، اینڈراگوجی اڈلٹس کے لیے ہوتی ہے. پیڈاگوجی از دا آرٹ اینڈ سائنس آف ٹیچنگ چلڈرن، یعنی یہ سائنس اور آرٹ ٹیچنگ فار چلڈرن، یہ پیڈاگوجی ہے. اس کا فوکس کس کے اوپر ہوتا ہے؟ میں نے بتایا ٹیچر ڈائریکٹڈ لرننگ ہوتی ہے. اس میں سارے کے سارے بچے ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دا انسٹرکٹر پلے اے سینٹرل رول امپارٹنگ نالج اینڈ گائیڈنگ اسٹوڈنٹ. تو ٹیچر کا سینٹرل ٹیننٹ رول ہوتا ہے اس کے اندر. It often involves structured curricula, external motivation and more dependent learning. تو teacher dependent learning ہوتی ہے. In contrast, the andragogy refers to the method and practices of teaching adults, emphasizing self-directed learning where adults take responsibility for their own learning. اس میں ٹیچر کا سینٹرل رول نہیں ہوتا. اس میں ہر ایک انڈیویجول اپنا خود سیلف سفیشینٹ بننے کے لیے خود کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. It recognizes that adults learners bring prior experiences, intrinsic motivation and specific goals to their learning, requiring more flexible, practical, collaborative teaching. اب ان کے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو ان کے ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے ہر ایک بندہ اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اور یہاں سے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں بڑے جو لوگ ہوتے ہیں.
نیکسٹ ہے جی سائبر گوجی اینڈ پیراگوجی. سائبر گوجی کیا ہے کہ جب آپ بچوں کو کمپیوٹر یا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT کی مدد سے پڑھاتے ہیں, کمپیوٹر اینڈ ICT کی مدد سے جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے, سائبر گوجی کہلاتا ہے. جیسے اس وقت میں جو ٹیچنگ کر رہا ہوں یہ کیا کہلائے گی, سائبر گوجی. کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور ICT کا یوز میں کر رہا ہوں آج کے لیکچر میں, تو یہ اس کو سائبر گوجی ہم بولیں گے, ٹھیک ہے. دین ہے پیراگوجی, جب بچے ایک دوسرے کو, یہ دیکھیں سائبر گوجی کی فوٹو لگی ہوئی ہے, اور یہ جو ہے وہ پیراگوجی کا, جب اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو ٹیچنگ کرتے ہیں, بچے کلاس فیلوز پیئرز ایک دوسرے کی ٹیچنگ لرننگ ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہیں, تو اس کو پیراگوجی یا پیئر ٹیوٹورنگ یا پیئر ٹیچنگ پیئر لرننگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی پرنسپلز آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے کتنے پرنسپل ہیں؟ ٹیچنگ کے بیسیکلی 2 پرنسپلز ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ جنرل اینڈ سائیکولوجیکل پرنسپل. پرنسپل کسی رول کو کہا جاتا ہے, رول اور بلیف اور آئیڈیا, کسی چیز کو پرفارم کرنے کے لیے ایک رول جو ہوتا ہے نا, اس کو پرنسپل کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی ہم نے اس ٹیچنگ کے سارے پرنسپلز کو, ہم کوئی 18 کے قریب ہیں ٹوٹل, لیکن ہم نے ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا. وہ 2 کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ جنرل پرنسپل اینڈ سائیکولوجیکل پرنسپل. جنرل پرنسپل میں ہم جنرل باتیں کریں گے, ٹھیک ہے. مثلا ہمارے ٹیچنگ کی ایمز کیا ہیں, ہم اس کو پلاننگ کیسے کریں گے, کون کون سی ایکٹیویٹیز شامل ہوں گی, ہم ڈیلی لائف کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیسے کریں گے, جو ہے سٹارٹ کہاں سے لیں گے, سبجیکٹ کو کتنے اسکلفلی ٹیچر تیار کر کے آئے گا, بچوں کو کتنا انگیج کریں گے. سائیکولوجیکل کیا ہے, کلاس کے انوائرمنٹ اور ٹیچنگ جو میتھڈز ہیں ہمارے, ان پہ بات ہوگی, اسٹوڈنٹ کی موٹیویشن فیڈ بیک پہ بات ہوگی, ٹھیک ہے. تو کلاس انوائرمنٹ ہم کس اسٹوڈنٹ سینٹرڈ رکھیں گے یا ٹیچر سینٹرڈ رکھیں گے, اسٹوڈنٹ کتنے موٹیویٹڈ ہیں یا نہیں ہے, ری انفورسمنٹ اسٹوڈنٹ کو صحیح جواب پہ جو ریوارڈ دینا, غلط جواب پہ ان سے پوچھ گچھ کرنا یا ان کی تصحیح کرنا, فیڈ بیک دینا بچوں کو کہ آپ کی پرفارمنس اچھی تھی یا نہیں تھی. سیلف لرننگ, کریٹیوٹی, ریمیڈیل ٹیچنگ, جہاں پہ ضرورت ہو بچوں کو دوبارہ ٹیچ کیا جائے. سیلف ایکسپریشن, بچوں کو اس قابل بنایا جانا کہ وہ اپنے آپ کو خود ایکسپریس کر سکیں. آپ دیکھیں یہ 2 کیٹیگریز میں ہم نے پرنسپلز کو ڈیوائڈ کر لیا. اگر آپ سوال آ جاتا ہے کہ ٹیچنگ کے پرنسپلز کتنے ہیں, مثلا یہ سوال آتا ہے آپ کے پیپر کے اندر کہ ہاؤ وڈ یو اپلائی دا پرنسپلز آف ٹیچنگ ان یور انسٹرکشن. آپ پرنسپلز کو کیسے اپلائی کریں گے, پرنسپل آف ٹیچنگ کو اپنے انسٹرکشن کے اندر. افیکٹو ٹیچنگ جو بھی ہوتی ہے نا, اس میں ہم سائیکولوجیکل اور جنرل دونوں پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے اس میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ انکلوڈ سیٹنگ کلیئر ایمز آف لرننگ, پلاننگ اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹیز, لنکنگ لرننگ ٹو دا ریئل لائف کانٹیکسٹ, انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ پرائر نالج, ڈیمونسٹریشن سبجیکٹ میٹر. Psychological principle focus on promoting student participation, creating a positive class environment, motivation of the student. So encouraging self-learning, creativity, self-expression help student to develop critical thinking and confidence. Remedial teaching supports the student needing extra help جہاں پہ بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ان کو یوز کریں گے. ہسٹری لیسن, teacher can engage student with the discussion activities and projects that relate to their experiences and foster creativity. مثال کے طور پر یہاں ہم نے بات کی ہے کہ engage student, ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی یا اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹیز. اس کا مطلب کیا ہے ایکٹیویٹی بے, تو ہر ایک کو آپ نے اس طرح اپنے مائنڈ میں رکھ کے ایگزامپل آپ سے جتنی آپ کو اسپیس ملے آپ پیپر میں جواب دے سکتے ہیں کہ آپ ہسٹری کا لیسن ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ڈسکشن میں. جیسے مثال کے قائد اعظم کہ 14 گول میز کانفرنس ہے, 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان ہے, تو ان چیزوں کو آپ ڈسکشن کے تھرو بچوں کو سمجھا سکتے ہیں, کرا سکتے ہیں. فیڈ بیک دینا, فیڈ بیک سے کیا مراد ہے کہ جو لرننگ بچے کی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی, تو اس کے لیے اس کو جو ہے وہ کمنٹس دینا کہ آپ کی لرننگ اچھی ہوئی یا نہیں ہوئی. انوائرمنٹ جو ہے سپورٹیو بنانا, یعنی انوائرمنٹ کو, کلاس کے انوائرمنٹ کو آپ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ ہر ایک انڈیویجول کی نیڈز کو آپ کی کلاس پوری کر رہی ہو. تو اس طرح سے آپ سارے ان چیزوں کو اپلائی جب کرتے ہیں تو آپ کی ٹیچنگ کیا بن جاتی ہے, کوالٹی ٹیچنگ بن جاتی ہے.
اچھا جی، اس کے بعد ہے لرننگ. اب ہم نے پہلے ایجوکیشن کی بات کی کہ ہم نے کہا کہ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ایکوزیشن آف نالج اسکلز ویلیوز بلیوز اینڈ ہیبٹس. پھر ہم نے ٹیچنگ کی بات کی. ٹیچنگ از اے پروسیس آف امپورٹنگ نالج ویلیوز اینڈ اسکلز فرام ون جنریشن ٹو ادر جنریشن یا ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں لرننگ کی. لرننگ کیا ہوتا ہے؟ پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول. کسی بھی انڈیویجول کے بیہیویئر کے اندر جو پرماننٹ چینج آتا ہے نا جی، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس پرماننٹ چینج کو ہم لرننگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس لرننگ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے نے کتنا کچھ سیکھا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس کی ایگزامپل دیں لرننگ کی، کہ اس کی تین چار ڈیفینیشنز ہیں. گروتھ ریزلٹنگ فرام دا ایکسپیرینسز، نالج اسکلز ویلیوز ایکوائرڈ بائی این انڈیویجول ڈیو ٹو ٹیچنگ آر ایکسپیرینسز. میں نے بتایا تھا کہ جب آپ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ٹیچنگ آتی ہے، ایک ایجوکیشن آتی ہے. کہ جو چیزیں جو پڑھانے والا ہے، امپارٹ کرنے والا ہے، وہ جو اپنی ایکٹیویٹیز سر انجام دے رہا ہے، اپنا فرض پورا کر، وہ ہوتی ہے ٹیچنگ. اور جو بچے اسے سیکھ رہے ہیں وہ ہوتی ہے لرننگ. تو ٹیچنگ تو ہم نے کہا کہ پروسیس آف امپارٹنگ نالج. تو لرننگ کیا ہے؟ پروسیس آف ریسیونگ نالج. ٹھیک ہے. تو اس میں نالج کیسے ریسیو، مختلف میتھڈ سے ریسیو کیا جاتا ہے. تو یہ لرننگ کی ڈیفینیشن آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے شامل کی ہے میں نے. تو permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experiences. میں مثال دے رہا تھا اس کی لرننگ کی کہ کوئی مثال ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ حمد سے کیا مراد ہوتا ہے، نعت سے کیا مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا. آپ بچے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ جب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ساتھ میں ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی کہنا ہے. تو اب دیکھیں ایک بچہ ہے جس کی 15 سال عمر گزر گئی، جس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا. اب آپ نے اس کو بتایا تو اس کے بیہیویئر میں، ایکشن میں، پرفارمنس میں تبدیلی آ گئی. اب کے بعد وہ کیا کرے گا؟ جب بھی سنے گا تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لرننگ ہوتی ہے. ایک چیز جو پہلے نہیں پتہ وہ ہم سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیہیویئر چینج. تو اسی کا نام لرننگ ہوتی ہے. A permanent change in behavior of an individual as a result of teaching or experiences is known as learning. اب لرننگ کی بہت ساری ٹائپ ہیں. اس میں ایکٹیو اور پیسیو لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ میں سے کوئی ان دونوں کا فرق بتا سکتا ہے مجھے پلیز؟ جی. ایکٹیو لرننگ میں جو ہوتا ہے لرن ایکٹیو ہوتا ہے، لرنر ہوتا ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اچھا، یہ جو میں جو لیکچر دے رہا ہوں یہ کون سی لرننگ ہے آپ کی اس میں؟ ہمارے لیے یہ پیسیو ہے کہ اس میں صرف آپ لیکچر دے رہے ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے جی، یہ پیسیو ہے. اچھا، آپ کوئی ٹیچنگ میتھڈ کوئی ایسا کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں جو ایکٹیو اور پیسیو کی ہمارے ہاں یوز ہوتے ہوں اسکولس کے اندر؟ سر لیکچر میتھڈ از اے پیسیو میتھڈ، ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے، پروجیکٹ میتھڈ ہے، بہت سارے ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ ہے، ایکسپیریمنٹل میتھڈ. اچھا، ایکٹیویٹی میتھڈ ہے اور ڈسکشن میتھڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شاباش. پیئر لرن میتھڈ ہے، ہاں، پیئر لرننگ ہے. اور جگسا پلے ہے، جگسا ہے، پلے ہے. ٹھیک ہے، رول پلے ہے. جی جی بالکل. اور کریٹیکل تھنکنگ وغیرہ کے لیے لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ خود سے سوچیں کہ اس پہ تنقید کیسے ہو سکتی ہے، کچھ شارٹ پوائنٹس نکالیں تو اس طریقے برین سے وہ اسٹارمنگ اسے ادر کہتے ہیں. اسپیکٹس برین اسٹارمنگ. بالکل. پریزنٹیشن میتھڈ ہے، گیمیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، ڈسکوری لرننگ ہے. تو یہ بہت سارے میتھڈ ہیں جو ایکٹیو لرننگ کی ڈیفینیشن میں آ سکتے ہیں، جن کو اگر ہم انلسٹ کرنا چاہیں تو 25-30 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کویسچن آنسر میتھڈ جیسے ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ کون سے لرننگ میتھڈ کو ہمارے ہاں پریفر کیا جاتا ہے. ہمارا جو کریکولم ہے، اب یہاں پہ بات یاد رکھیے گا، سندھ یہ واحد صوبہ تھا جس نے سنگل نیشنل کریکولم کو فالو نہیں کیا اب تک. ٹھیک ہے، جو بھی وجہ تھی ہم اس پہ نہیں جا رہے. تو
اب جو ہے نا اس سے پہلے سندھ فالو کر رہا ہے 2009 کے کریکولا. ہم یاد رکھیے گا ہمارا 2009 کا کریکولم بھی ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم تھا. اس میں بھی ایکٹیویٹی سینٹرڈ جو ہے وہ کریکولم ڈیزائن کیا گیا. تو ٹیچنگ میتھڈ اس کے لیے کون سا ہوگا؟ وہ بھی اوبویس ہی بات ہے کہ ایکٹیویٹی میتھڈ انسٹرکشنز ہوں گی ساری کی ساری. تو ایسا ٹیچنگ میتھڈ جس میں اسٹوڈنٹ انوالو ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ سندھ نے تو فالو نہیں کیا SNC, اور وہ کس کو کر رہا ہے؟ 2009 کے کریکولا کو. اور 2009 کا کریکولا کیا کہتا ہے کہ انسٹرکشن کیسے دینی چاہیے؟ وہ بھی کہتا ہے کہ انسٹرکشنز ہمیں دینی چاہیے کہ اس طرح سے ایکٹیویٹی میتھڈز کے تھرو, لرننگ بائی ڈوئنگ کے تھرو, ٹھیک ہے, ناٹ تھرو دا چاک اینڈ ٹاک ڈسکشن, یعنی جسے چاک اینڈ ٹاک لیکچر کو کہتے ہیں, لیکچر سے نہیں. تو بھائی ایکٹیو لرننگ ہمارے ہاں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں فالو کی جاتی ہے, اور ایکٹیو لرننگ ہی پریفر کی جاتی ہے. ہمارا کریکولم بھی اسی پہ ڈیزائنڈ ہے, ٹھیک ہے. اب پیسو کیا ہوگی؟ جس میں اسٹوڈنٹ انوالو, اب جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو آپ کی انوالومنٹ تو نہیں ہے, میں نے خود ابھی انوالو کیا آپ لوگوں کو تھوڑا سا. ادروائز ون وے کمیونیکیشن ہے, میں ہی سب کچھ پڑھا رہا ہوں, میری ہی طرف سے ڈائریکشن جا رہی ہوں, ایگزامپل جا رہی ہیں, جیسے ابھی لیکچرنگ آن لائن میں کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ پیسو لرننگ ہوتی ہے, جس میں بچہ انوالو نہیں ہوتا. تو سوال ہے جی, واٹ از دا ایکٹیو لرننگ؟ ہاؤ وڈ یو اپلائی ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز ان یور ٹیچنگ؟ گیو 3 ایگزامپلز. ٹھیک ہے, آپ ایکٹیو لرننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اس کو ہمیں کچھ انلسٹ کی ہے میں نے, اس کے کچھ میتھڈز. دوسرا یہ ہے کہ 3 پریکٹیکل ایگزامپل دیں گے آپ کیسے ایکٹیو لرننگ کرائیں گے. ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایسی لرننگ جس کے اندر بچہ خود ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے, انالیسز کرے, ڈسکشن کرے, پرابلم سالونگ کرے, ان کنٹراسٹ ٹو پیسو لرننگ جہاں پہ بچے کی انوالومنٹ ہی نہیں ہوتی. تو اس میں ہم نے کہا کہ بچہ انوالو ہوتا ہے. اب اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ گروپ ڈسکشن ہے, پھر پرابلم بیسڈ لرننگ ہے, پھر انٹرویو یا کوئزز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 3 آپ کے لیے شاید نیو ہوں گی ان میں سے کچھ چیزیں, گروپ ڈسکشن جیسے ہیں یا انٹرویو, انٹریکٹیو کوئزز, تو یہ شاید ڈفرینٹ چیز ہو, بٹ نیچے انلسٹ کیا ہوا میں نے, آپ ان میں سے بھی کوئی ایگزامپل لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. گروپ ڈسکشن میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا دیے جاتے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس دے دیے جاتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے کہ اس ٹاپک پہ آپس میں ڈیبیٹ کریں, ایک دوسرے سے بات کریں, اور اس ٹاپک کا یا اس پرابلم کا کنکلوژن پورے گروپ نے جو ہے 15 منٹ کے اندر ہمیں دینا ہے. وہ ٹاسک ایک ہی ہوتا ہے, ہر گروپ کو وہی ٹاسک دے دیا جاتا ہے, تو ہر گروپ مختلف وے سے اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہوتی ہے گروپ ڈسکشن, ٹھیک ہے. یہاں پہ سبجیکٹ کے ساتھ ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ سبجیکٹ فلاں کے اندر اگر بچے اس طرح سے کریں تو کیسے رسپانس آئے گا. فار انسٹنس ان اے ہسٹری کلاس اسٹوڈنٹ کوڈ انالائز اینڈ پریزنٹ ڈفرنٹ پرسپیکٹیو آن اے ہسٹوریکل ایونٹ. کسی بھی ایونٹ پہ بچہ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو 23 مارچ 1940 پہ اپنا, قائد اعظم کے 14 نکات پہ اپنا پوائنٹ آف ویو کسی بھی ہسٹری کے ایونٹ پہ دے سکتے ہیں. پرابلم بیسڈ لرننگ PBL, اس میں سائنس, اسپیسیفکلی سائنس کے سبجیکٹ کے اندر ریئل ورلڈ ٹاسک دیے جاتے ہیں ایوری ڈے سائنس سے ریلیٹڈ. تو بچے اس کو, مثال کے طور پر سیڈ سوئنگ ہے, بچے کیسے جو ہے وہ بیج جو ہے نا وہ اس سے پودا کیسے بنے گا, بچے اس کو یوز کر کے اس کی سوئنگ کرتے ہیں. تو وہ ایک پرابلم تھا کہ سیڈ جرمینیٹ کیسے کرتا ہے, بیج سے پودا کیسے بنتا ہے, تو وہ ایک پرابلم دیا, بچے اس کو پریکٹیکلی سولو کریں. انٹریکٹیو کوئزز, ٹیکنالوجی کے تھرو بھی یا ویسے بھی ہم کلاس میں کوئز سیشن رکھ سکتے ہیں. کوئز سیشن سے مراد یہ کہ ہم گروپ کو, کلاس کو 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اے گروپ بی والوں سے ایک سوال کرے گا, بی والا اے والوں سے سوال کرے گا, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم انٹریکٹیو کوئزز رکھ سکتے ہیں تاکہ بچے جو ہے کوئز میں پارٹیسپیٹ بھی کریں. جو بچہ ایک دفعہ جواب دے گا تو وہ کم از کم 3 باریوں کے بعد دوبارہ جواب دینے کے قابل ہوگا, وہ ہم رولز بنا لیتے ہیں. تو یہ ایکٹیو لرننگ میتھڈولوجیز ہیں. آپ سے چونکہ اس نیچر کے کویسچن پریکٹیکلی کیے جائیں گے, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ڈیفائن ایکٹیو لرننگ. یہاں پوچھا جائے گا کہ آپ نے, اگر آپ سے ایگزامپل نہ بھی پوچھی جائیں تو کوشش کریں 1-1.5 لائن کے اندر ایگزامپل 1-2 لازمی دیں, ٹھیک ہے, تاکہ اسے پتہ ہو کہ اس بندے کو انڈرسٹینڈنگ ہے. تو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, پیئر ٹیچنگ, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ, پرابلم بیسڈ لرننگ, پیئر ٹیچنگ, پیئر ٹیوٹورنگ, رول پلینگ, جگسا, ڈیبیٹ, برین اسٹارمنگ, کولیبریٹیو لرننگ, فلپڈ کلاس روم, کانسیپٹ میپنگ, گیمیفیکیشن, سیمولیشن, فش باؤل, ڈسکشن اینڈ انٹریکٹیو لیکچرز. تو یہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں کس چیز کی, ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز کی.
اچھا جی، یہاں پہ سوال ہے آپ سے، آپ مجھے کوئی سی 3 ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ میں سے کوئی دینا چاہے پیسو لرننگ میتھڈز کی. شاباش، اینی ون پلیز. سر سر لیکچر میتھڈ کیسے ہوتا ہے؟ جی ایک لیکچر میتھڈ ہو گیا سر، اور وہ ٹاک ہے، وہ بورڈ پر ہوں کر لیتے پریزنٹیشن بھی ہیں. کاؤنٹ ہو گیا آئی تھنک. نہیں، پریزنٹیشن میں تو بچہ خود پریزنٹ کرتا ہے نا. ایک ہے لیکچر میتھڈ، اس میں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے ٹیچر پڑھائے گا، بچہ چپ کر کے سنے گا. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس پروگرام لرننگ. ٹھیک ہے، پروگرام بکس لرننگ کی میں ریڈنگ. ہاں بک ریڈنگ بھی آ سکتا ہے. جیسے ہم کلاس میں کیا کرتے ہیں بچوں کو، ہم نے موبائل پہ کوئی کام کرنا ہو، ہم نے کوئی پیپر دینا ہو اپنا، تو میں چونکہ میری فیلڈ جاب ہے، میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں یہاں پنجاب میں، تو ہماری جاب نیچر یہ ہوتی ہے کہ ہم سکولز کو وزٹ کرتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کون ٹیچر اس وقت کیا کر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں وہاں کے بچے، جو ایک بچہ کھڑا ہو کے کتاب پڑھ رہا ہے اور یا ٹیچر خود کتاب پڑھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے چپ کر کے سن رہے ہیں. تو بک ریڈنگ، لیکچرنگ، ڈکٹیشن، یہ جو ہے نا وہ ایگزامپل ہو سکتی ہیں جہاں پہ سر ریڈنگ جی رائٹنگ دے دی جاتی ہے، ہاں پورے چیپٹر کہا جاتا ہے کہ آپ رائٹنگ کریں، بیٹھ کے لکھیں، بچے اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں اور وہ ٹیچر فری ہو جاتا ہے. ہاں. آپ دیکھیں اس میں بچہ یہ بھی لرن بہت تو کچھ نہیں کر رہا نا، وہ صرف چپ کر کے ایک ممی کی طرح جو اس کو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں وہ لکھتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں اس کی لرننگ تو نہیں ہو رہی نا، وہ چیزوں کو کاپی پیسٹ کرتا جا رہا ہے، وہ ایک مشین کے طور پر یوز ہو رہا ہے. تو یہ بک ریڈنگ ہے، ریڈنگ اسائنمنٹس ہیں، ریسیٹیشن. اب یہ ریسیٹیشن ہے، ٹیچر کہتا ہے کہ بھائی یہ سوال نمبر 1 2 3 4 اس کے یہ جواب ہیں بک کے اندر، ایکسرسائز ہے، یہ بیٹھ کے یاد کرو. یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارا، یہ ریسیٹیشن میتھڈ کہلاتا ہے. نیچے اور بھی بہت ساری ایگزامپل یہاں پہ موجود ہیں، ریڈنگ اسائنمنٹ، واچنگ ایجوکیشنل ویڈیوز، کہ بھئی چپ کر کے ویڈیو دیکھو یا چپ کر کے اس کو پڑھو، یہ دیکھو، یہ کرو. یہ جو ہے وہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں، جس میں بچہ انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ خود لرن نہ کر رہا ہو کچھ چیز، جو چیز آ رہی ہو ایز اٹ از. جیسے مثال کے طور پر ابھی میں بجائے لیکچر کے اپنا کوئی سابقہ لیکچر ابھی لیکچر دوں، میں سابقہ کوئی لیکچر نکال کے آپ کے سامنے رکھوں، تو یہ جس میں آپ انوالو تو نہیں ہوں گے نا، چپ کر کے سنیں گے، آپ کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک پیسو لرننگ. تو کم از کم 3 ایگزامپل آپ کو ایکٹیو اور پیسو کی آنی چاہیے، تاکہ اگر سوال پیپر میں آ جائے تو آپ اس کو ایزیلی کر سکیں. نیکسٹ ہے جی آبجیکٹ بیس لرننگ. آبجیکٹ بیس لرننگ آپ ایک جیسے تو وہ جی ڈائریکٹ انسٹرکشن بھی تو اسی میں آ رہا ہے نا سر. ہاں، ڈائریکٹ ڈائریکٹ انسٹرکشن جب انسٹرکشن، یس، آپ وہ بھی ایگزامپل میں شامل کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ انسٹرکشن بالکل صحیح. اچھا آپ دیکھیں آبجیکٹ بیس لرننگ ہے، او بی ایل. یہ اگر اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں، سلائڈ نظر آ رہی ہے جی. یس سر. یہ ڈیفرنٹ آبجیکٹس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے لائن کے بارے میں سمجھانا پڑھانا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ اوریجنل شعر تو آپ کلاس میں نہیں لا سکتے، وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے جو ہوتے ہیں کارٹون ٹائپ، آپ وہ وہاں پہ لائیں سامنے رکھیں، ٹھیک ہے. ہرن لے آئیں، اس کا شکار ہوتا جیسے یہ پکچر میں دکھایا گیا، ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے فراگ کے بارے میں، اس کی ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں، ریبٹ اس کے ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں پڑھانا ہے. یا تو وہ اوریجنل چیز اگر آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی تو اس کا کوئی ماڈل پلاسٹک کا بنا ہوا لے آئیں مارکیٹ سے بنا، وہ بھی نہیں آ سکتا تو اس کی پکچر، ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی زیادہ تر ہمارا فوکس آبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے پکچر سے زیادہ. ہم اس آبجیکٹ کی کوئی نہ کوئی شکل، یا تو وہ ایکچوئل یا پھر اس کی ریپلیکیشن، کوئی ریپلیکا اس کا لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی کاپی پلاسٹک کی، مٹی کی بنی ہوئی، ٹھیک ہے، لوہے کی بنی ہوئی، میٹل کی بنی ہوئی، لکڑی کی بنی ہوئی. جی سر فار ایگزامپل ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اے فار ایپل، ایپل مانے سیب. سیب پڑھانے کے بجائے ہمیں اس سیب کی پکچر، ریئل ہاں، سیب جو ہے مجھے شو کر سیب سکتے لے آئیں، سیب لے، اب سیب تو لا سکتے ہیں نا ہم، یعنی جو چیزیں ایزیلی ہیں، لا سیب سے لا سکتے ہیں وہ ہم سکتے لے ہیں. آتے ہیں. تو یس ایپل میں ہم اس کو سیب دکھائیں، بنسبت اس کے ہم اس کو بتائیں کہ یہ سیب ہے، ہاں دس جی از ہاں این جی. ایپل.
اچھا یہ ڈیوڈ کولب نے آبجیکٹ بیس لرننگ کی بات کی تھی, آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اتنا یاد رکھیں جیسے انہوں نے ایگزامپل دی ہے فار ایپل کی, اگر آپ 1 کلاس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ ایگزامپل دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ پودے کی ساخت کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو آپ ایک پودا لے آئیں زمین سے اکھاڑ کے اسکول میں سے ہی, تو اس میں روٹ شوٹ جو ہے وہ روٹ ہیئرز بتائیں, سٹیم بتائیں, پھول لگے ہوں تو فلاورز کا بتائیں, سیڈ لگے ہوں تو بیج کے بارے میں بتائیں. تو یہ جو ہے آبجیکٹ بیس لرننگ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت ساری سائنس سبجیکٹ میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہمیں روزانہ ایوری ڈے لائف میں مل جاتی ہیں جو کہ جن آبجیکٹس کو ہم لے کے جا سکتے. مثال کے طور پر آپ ٹائم پڑھا رہے ہیں میتھ کے اندر, تو آپ گھڑی لے آئیں, ٹھیک ہے. اس میں صاف ظاہر ہے وہ سوئیوں والی گھڑی ہوتی ہے میتھ میں ہمارے, تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ اس وقت سوئی جو اس کو موو کر کے دکھائیں کہ یہ ٹائم اس وقت کیا ہوا ہے. اس کو آبجیکٹ بیس لرننگ کہیں گے, ٹھیک ہے. پھر ہے پروجیکٹ بیس لرننگ. اب جیسے دیکھیں ہم نے واٹر سائیکل سمجھانا ہے بچوں کو کہ پانی کیسے بادلوں میں ہوتا ہے, بادلوں سے وہ پھر زمین میں آتا ہے, زمین سے اسے پودے جذب کرتے ہیں, پودے جذب کر کے جب پودوں کو ہم کاٹتے ہیں تو وہ خشک ہوتے ہیں تو ان کا پانی پھر جو ہے وہ کہاں بادلوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ پانی اسے سرکل میں گھومتا ہے. تو اس سرکل کو ایک جو ہے نا وہ اس طرح چارٹ پہ بنا کے دکھائیں جیسے یہ بچے بنا کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جو ہے پلانٹ کا سٹرکچر بنا کے دکھائیں, ٹھیک ہے. آپ کسی ہیومن باڈی کا سٹرکچر بنا کے دکھائیں, آپ ہارٹ سٹرکچر یا مائنڈ سٹرکچر بنا, مثال کے طور پر اس طرح مختلف چیزیں. تو ہم بچوں کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ دیتے ہیں تاکہ بچے ایک تو اس میں انگیج ہوتے ہیں, اور یہ بیسیکلی پروجیکٹ ایک گروپ ورک ہوتا ہے, کمپلیکس کام ہوتا ہے, پیچیدہ, تو اس میں بچے مل کے اس طرح سے کام کرتے ہیں ایک پرابلم کے اوپر گروپ کی شکل میں. تو اب کویسچن ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین, یہ ڈفرینس میں جان بوجھ کے دونوں کو ایک ایک چیزوں کو ایک ایک کویسچن میں نے رکھ دیا ہوا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ کویسچن 1 ہے, یہ کویسچن 2 ہے, ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر سوال آ جاتا ہے ہاؤ وڈ یو ٹیچ یور کلاس, ہاؤ وڈ یو ٹیچ دا 4th grade کلاس تھرو آبجیکٹ بیس لرننگ. یا یوں بھی آ سکتا ہے کہ میتھ جو ہے آپ تیسری جماعت کے بچوں کو آبجیکٹ بیس لرننگ سے کیسے پڑھائیں گے, جیسے ابھی میں نے کلاک کی ایگزامپل دی. تو یوں بھی سوال آ سکتا ہے. تو یہاں پہ مختلف سبجیکٹس کے بارے میں لکھا ہوگا, تو آپ نے اس طرح مطلب دیکھیں 100 کا 100% میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ چیز بالکل ایسے پیپر میں گی. آپ کو ایک آئیڈیا مل گیا, ہر ایک چیز کی 2 3 ایگزامپل ہم دے رہے ہیں تاکہ اگر اس سے ملتا جلتا تھوڑا سا آپ سوچ کے اس طرح کے ایگزامپل بنا کے لکھ سکیں گے آرام سے. تو OBL object based learning involves learning through physical objects, helping student to understand concept by interacting with the real item or artifacts. ریئل آئٹم تو وہ ہوتے ہیں نا جو اوریجنل چیزیں ہیں, تو آرٹیفیکٹس کیا ہوتے ہیں, ہینڈ میڈ آبجیکٹس, ٹھیک ہے. جو ہینڈ میڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو آرٹیفیکٹس کہا جاتا ہے. ایگزامپل سائنس کی کلاس ہے راک آئیڈینٹیفیکیشن. اب دیکھیں مختلف ہم نے معاشرتی علوم میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ چٹانوں کی مختلف ساختیں ہوتی ہیں, مختلف کلر ہوتے ہیں, مختلف ان کی خصوصیات ہوتی ہیں. تو اب ہم وہ آبجیکٹس لے آئیں, ان کو دکھائیں, ہر چٹان کی جو ہے نا وہ اوریجنل ایک پیس چھوٹا چھوٹا لے آئیں, ان کو بتائیں کہ اس میں یہ خصوصیات, کچھ بھربھری ہوتی ہیں, کچھ بہت سخت ہوتی ہیں, کچھ مٹی کی طرح ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ ایگزامن ڈفرینٹ ٹائپس آف راک ٹو انڈرسٹینڈ دیئر پراپرٹیز اینڈ کلاسیفیکیشن. میتھ کلاس مینیپولیٹو. اب بلاکس ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے نمبر لائن ایڈیشن پڑھانی ہے, سبٹریکشن پڑھانی ہے, تو بلاکس کے تھرو آپ ان کو پڑھائیں. 10 بلاکس رکھ دیں, اس میں سے آپ کہیں بچے سے کہ اگر اس میں سے 4 نکال دوں تو کتنا بچے گا, ٹھیک ہے. ہسٹری کلاس ہے آرٹیفیکٹ اسٹڈی, تو اسٹوڈنٹ ایکسپلور اولڈ ٹول میپس ماڈلس, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر مینار پاکستان کا ماڈل ہے, ٹھیک ہے, بادشاہی مسجد کا ماڈل ہے. تو یہ چیزیں ہم ماڈل کی شکل میں ہم لا سکتے ہیں, ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ چیز فلاں ہے. یا ہم یہ دیکھیں یہ اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, اس طرح کی جو مٹی سے بناتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, ہمارے سندھ کا وہ, ہمارے سندھ کا کلے پاٹس, ہاں کلے پاٹس, ہمارے سندھ کا وہ سولنکی ہے, کیا نام ہے اس کا, بہت مشہور ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا, وہ بناتا ہے اس طرح کے کلے پاٹس, سندھ سے ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتہ اس کا, میں 1 منٹ اس کو سرچ کرتا ہوں. نورو سولنکی ہے آئی تھنک, کسی کو آتا ہے اس کا نام؟
وہ بڑی اچھی اچھی اس طرح کی نا وہ آرٹس بناتا ہے. فقیر سولنکی، سوری نور سولنکی نہیں ہے، فقیر سولنکی. میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی سلائیڈ اسکرین پہ، 1 منٹ رکیں. یہ بندہ ہے جی، فقیر سولنکی، یہ بیٹھا ہے. تو یہ بہت ماہر ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اس کا پورٹریٹ اس نے بنایا قائد اعظم کا، یہ بنایا ہے یہ. سر یہ ہاں جی جی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ جی رہی سر ہے؟ آ رہی ہے. ہاں، تو یہ ایک آبجیکٹ کی بات سے بات نکل گئی آگے کہاں سے کہاں تک. تو یہ میں بتانا چاہا فقیر سولنکی کو آج اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ تو یہ بہت مشہور ہستی ہیں ہمارے پاکستان کی. اور ان کو ذرا دیکھیے گا، ان کا کام بہت کمال کا ہوتا ہے. تو یہ آبجیکٹ بیس تھا. اب پروجیکٹ بیس لرننگ سائنس کا پروجیکٹ ہے کہ بچوں کو دے دیا جائے کہ وہ مختلف پلانٹس کو، ان کے سیڈز کو گرو کریں اور ان کی خصوصیات دیکھیں. مثال کے طور پر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا مونوکوٹ اور ڈائی کوٹ. تو ان ڈائی کوٹ اور مونوکوٹ پودوں کو، دو الگ الگ پودوں کو گرو کریں اور ان کی جڑوں کی ساخت، ان کی پتوں کی ساخت، یہ چیزیں دیکھیں. یا دیکھیں سیڈ سے، بیج سے پودا کیسے بنتا ہے. آرٹ پروجیکٹ کلاس مورال، اسٹوڈنٹ ورک ٹوگیدر ٹو ڈیزائن اے پینٹ اے مورال ریپرزینٹنگ دا کمیونٹی. تو ایک کمیونٹی کا اسکیچ بناتے ہیں. انوائرمنٹل پروجیکٹ ریسائکلنگ، ابھی میں نے آپ کو واٹر سائیکل کا بتایا. تو اس طرح کے پروجیکٹ، یا سولر سسٹم کا پروجیکٹ، یا ہمارے جو آج کل سولر انرجی چل رہی ہے تو سولر پلیٹس کے ذریعے ان کا کام، یہ ساری چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں. اس کو میں سکپ کر رہا ہوں. پرابلم سالونگ لرننگ. تو یہ پرابلم سالونگ لرننگ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. واٹ از پرابلم سالونگ لرننگ؟ تو یہ ہم کیسے کرا سکتے ہیں؟ پرابلم سالونگ لرننگ کیا ہے کہ ہم اسکول میں بچوں کو کوئی پرابلم یا ٹاسک دے دیتے ہیں، بچے اس کو خود سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہاں ایگزامپل ہے، یو ہیو 12 ایپلز اینڈ یو وانٹ ٹو شیئر دیم ایکولی امنگ دا 3 فرینڈس، ہاؤ مینی ایپلز ڈز ایچ فرینڈ گیٹ. اب دیکھیں آپ، مطلب ہم یہ سوال سمپل ایڈ کریں کیونکہ ہم نے 1 سے 5 تک جو کلاس ہے یہ آپ کا سلیبس یہ ہوگا. اور ہوپ فلی اگر یہ آپ سے پی ایس ٹی کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا، تو اس میں آپ کا سلیبس بھی اتنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، پی ایس ٹیز کے لیے. اب دیکھیں 1 سے 3 جو ہے، سوری 12 سے میں 3 بچوں میں آپ نے ڈیوائڈ کرنے ہیں. یہ ایک طرح کا پرابلم ہے جو ہم نے 3 گریڈ یا 2 گریڈ کے بچے کو دیا ہوا ہے، یا 4th کلاس کے بچے کو. تو اب اس نے اس کو سالو، اس طرح سے پرابلمز بچوں کو دیے جاتے ہیں، وہ اس کو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے اور اس کو سالو کرتا ہے. اب آپ کو سوال یوں دیا جا سکتا ہے کہ ہاؤ وڈ یو ٹیچ دا سائنس سبجیکٹ بائی یوزنگ پرابلم سالونگ میتھڈ، انگلش سبجیکٹ تھرو پرابلم سالونگ میتھڈ، میتھ تھرو پرابلم سالونگ میتھڈ. اس طرح سے یا ٹاپک بتا دیا جاتا ہے کہ اس ٹاپک کو آپ کیسے. تو آپ نے اپنے مائنڈ میں فوراً یہی جو ایگزامپل ہم دے رہے ہیں ان پہ آ جانا ہے فوراً. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے کہ کلاس روم، ہاؤ وڈ یو اپلائی دا پرابلم بیسڈ لرننگ ان یور کلاس. Problem based learning can be applied in a school classroom by presenting students with a real world problem that require them to work together, think critically and find a solution. For example, in a science class, student could be asked to solve the problem of how clean up and oil spill. They would reach different method of oil spill clean up. یعنی یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، شاید اس کو سمپل کر لیتے ہیں. ایگزامپل اس کی مثال کے طور پر جیسے ہم نے میتھ کی بات کی ہے، جیسے ابھی آپ نے آبجیکٹ بیس میں 2-3 ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہیں. ہم یہ ان کو سوال دے سکتے ہیں کہ جو مونوکوٹ اور ڈائی کوٹ میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے. یہ ڈفرنس یہ اب پرابلم آ گیا بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ان کو سوال دے دیا. اب ان کو پودے دے دیے، پتے دے دیے،
انہیں کہا کہ ان کو ڈفرینشیٹ کر کے ہمیں دیں، بتائیں، سمجھائیں. اب صاحب ذرا ایک پرابلم ان کے سامنے آ گیا تو وہ اس پرابلم کو لے کے کیا کریں گے، ان کو ڈسٹنگوش کریں گے کہ ایک مونوکاٹ کے پتے لمبے ہوتے ہیں، ڈائی کاٹ کے چوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر پھول لگے ہوئے تو پھول کی پتیاں گنیں گے وہ، ٹھیک ہے. تو اور پتوں کے اوپر رگیں دیکھیں گے کہ مونوکاٹ میں سیدھی ہوتی ہیں، ڈائی کاٹ میں ترچھی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے وہ سائنس کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. میتھ کے اندر ایک ایگزامپل ابھی ہم نے دیکھی ہے. انگلش کے اندر اسی طرح ہے کہ آپ نے ایک ٹینس پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، سمپل سینٹینس ان کو لکھنا سکھائے ہیں. تو اب آپ ان کو ایک سینٹینس دے سکتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ اس کی پازیٹیو، نیگیٹو اور کویسچن فارم میں اس کو بنا کے دیں. تو اس طرح سے آپ ان بچوں کو یہ سوالات دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، شاید آپ کے ہاں ابھی ٹائم رہتا ہوگا، تو آپ کے کوئی سوال ہیں تو 2 سے 4 منٹ میں کر لیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. جی پلیز.